بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کا اپنا چراغ علی اور آپ دیکھ رہے ہو میرا اسلامی موٹیویشن ویلاگ۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں مومنین کی کچھ ایسی نشانیاں بیان کی جو ایک سچے اور پکے مومن کی پہچان ہے۔ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صفت کا تذکرہ کیا جو انسان کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرات ہم یوقنون، کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، یہ آخرت کو مان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ آخرت پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ ایسا یقین کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی اختتام نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مومن کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آخرت کے یقین کو اتنی اہمیت دی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اس دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں، اگر انسان کی زندگی موت کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اگر اچھائی اور برائی کا کوئی آخری حساب نہیں ہونا، تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ سال زندہ رہتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک دن موت آ جاتی ہے۔ اگر اس سب کے بعد کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ دیکھیے، ایک بچہ ماں کی شکم میں چند ماہ گزارتا ہے۔ فرض کیجئے، بات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے کہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ کے علاوہ کوئی دنیا نہ ہوتی، یعنی کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا جاتا، اسے آنکھیں دی جاتی، ہاتھ دیے جاتے، پیر دیے جاتے، مکمل جسم کی نشو و نما کی جاتی، وہیں پر اسے زندہ رکھا جاتا۔ 9-10 ماہ کے بعد اسی ماں کے پیٹ میں اسے مار دیا جاتا، اس کی زندگی ختم کر دی جاتی۔ تو کیا یہ سوال نہ ہوتا کہ اگر اس معصوم بچے کے لیے اور کوئی دنیا نہ تھی، اگر اس معصوم بچے نے ماں کے شکم سے باہر آنا ہی نہ تھا، تو پھر یہ زحمت کس لیے کی گئی؟ یعنی یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، جس طرح یہ بات ناقابل برداشت ہے، اسی طرح یہ بات بھی ناقابل برداشت ہے کہ اس دنیا کے بعد اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے، جیسے بچے کے لیے ماں کا پیٹ ایک مرحلہ ہے، منزل نہیں، ویسے یہ زندگی ایک سفر ہے، منزل آخر نہیں۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، ہمیں یہاں زندگی عطا کی گئی، ہمیں عقل دی گئی، ہمیں
اچھائی اور برائی میں فرق سمجھایا گیا، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے بعد کچھ نہیں تو پھر یہ امتحان کس لیے؟ دیکھیے قرآن مجید ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقنکم عبثا وانکم علینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، اگر انسان کی واپسی خدا کی طرف نہ ہو تو پھر اس زندگی کی معنویت ہی ختم ہو جائے۔ دوستوں، ہم اپنی پوری زندگی میں مقصد تلاش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم پڑھتا ہے کیونکہ اس کے سامنے مستقبل ہے۔ ایک مزدور محنت کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی محنت کا نتیجہ چاہیے۔ ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ فصل تیار ہو جائے گی اور مجھے فائدہ ملے گا۔ تو پھر انسان کی یہ پوری زندگی کس فصل کی تیاری ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، یعنی ہم جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں پر کاٹیں گے۔ دیکھیں دوستوں، ہم اپنی اس زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ظلم کیا، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، لوگوں کے معاملات میں مداخلت کی، بے وجہ لوگوں کو اذیت دی، مسلمانوں کو ستایا، غیر مسلموں کو ستایا۔ برائی ان لوگوں نے کی، مگر ہم نے یہ نہ دیکھا کہ کسی انسان کو اس دنیا پر سزا ملی ہو، نہیں دیکھا۔ تو کیا ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے؟ ظالم ظلم کرے اور مظلوم ظلم برداشت کرے اور پھر آخر پر یہ دونوں برابر؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دن انصاف کا رکھا گیا، ایک دن فیصلے کا رکھا گیا، ایک دن وہ رکھا گیا جہاں ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور جزا ملے گی۔ میرے سچے اور پکے مسلمان دوستوں، آخرت پر یقین رکھنا انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے ہر کیے عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان لوگوں کے سامنے کیا تنہائی میں بیٹھ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہو چکا کہ اب میں نے اپنے ہر کیے عمل کا جواب دینا ہے۔ بس آخر پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیے، اپنی محنت کیجیے، عبادت کیجیے، نیک عمل انجام دیجیے، کسی کا حق مت کھائیے، انصاف کو ہر معاملے میں ترجیح دیجیے، سچ بولیے۔ دعا کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد کا خالق اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نشانیاں میں نے ان 4 ویڈیوز میں بیان کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نشانیوں پر قائم اور دائم فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بند کریم محمد و آل محمد کا صدقہ، محمد و آل محمد کی عزت کے طفیل ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ والسلام۔